وظیفے نماز میں خود ہی پکا ہو گیا، اس کے دل عقل نے کام کیا کہ یہ چیز ایمان والی یہ نہ چھوٹے۔ جیسے ایک میرے پاس آیا، میں کچھ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اس کو ایمان والی سوچ تھی، دنیا والی سوچ نہیں تھی۔ میں نے کہا دنیا کے حالات میں کچھ فرق پڑا نہیں پڑا، کچھ پڑھتے ہو؟ کہتے سب کچھ پڑھتا ہوں۔ دنیا کے حالات کا کچھ سنا ہو؟ کہتا وہ چھوڑ دو، خراب ہوں برے ہوں تم لگے ہوئے ہیں، مجھے جو سب سے بڑی خوشی ہے میری آخرت اچھی ہو رہی ہے۔ میں ایک درود سارا دن نہیں پڑھتا تھا، اور نوجوان بولتے بکواس کرنی، گالیاں دینی، ادھر ادھر انجینئر، ایک نماز نہیں پڑھتا تھا، اب نمازیں پڑھتا ہوں، درود پڑھتا ہوں، میرا ایمان کا تو دنیا ملے نہ ملے جہنم میں جائے، میں ایمان تو مجھے مل رہا۔ میں نے کہا اس کو شیطان اب نہیں بھٹکا سکتا کہ تم اتنا پڑھ رہا ہے تجھے ترقی نہیں ہو، کہ میں دنیا کے لیے پڑھوں، ایمان کے لیے پڑھوں، ادھر تو ترقی ہو رہی ہے، مجھے نہ بہکا۔ میں نے کہا یہ بچ جائے گا، اور جو کوئی نادان ہے یا نہ سمجھ ہے تو کہ تو اتنا درود پڑھتا ہے تو کیا تجھے ملا ہے؟ نہیں کہ ایمان ملا، وہ اس کو دنیا کا اشارہ کرے، دنیا تو نہیں ملی، ویسے روٹی سے تنگ ہے، کوئی خاص بات تو نہیں، نہ نوکری میں ترقی ہوئی ہے نہ کوئی پریشانی، پریشانی تو نبیوں کو بھی آ جاتی ہے، اصل ایمان کی تلاش ہے۔ جو سوچ اچھی ہوئی کہ بھائی ایمان نہ مجھے وسوسے ڈال، یہ میں آخرت کے لیے پڑھا، ایمان تو مل رہا، دنیا ملے نہ ملے، ملے گی بھی تو پھر بھی چلی جائے گی، ایمان مل گیا تو سب کچھ مل جائے گا، خدا مل جائے گا، نبی مل جائے گا، جنت مل جائے گی، قبر اچھی ہوگی، موت اچھی ہوگی، جو چاہوں گا خدا میری فرمائش پوری کے بعد پھر وہ نہیں چھوڑے گا، چاہے اس کو مصیبت آئے، چاہے اس کو فقر آئے، چاہے اس کو جیل آئے، چاہے اس کو ریل آئے، چاہے اس کو بیماری آئے، بس وہ یہ رہے گا میرا درشی نہ رہ جائے، میرا تہجد نہ رہ جائے، میری نماز نہ رہ جائے، مجھ سے گناہ نہ ہو جائے، جو ہو گیا خدا معاف